بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اسی لمحے لی یان نے بھی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، تم قدموں پر کھڑا ہونے کی بات کر رہے ہو؟ تھاچو تو یہ دعویٰ کر چکا ہے کہ کاشانوک ایک آدھ دن میں چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گا۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہوگا۔ تھاچو باری باری ہمارے چہروں پر مبتسم حیرت کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، یہ تو تبتی طب کا ایک چھوٹا سا شعبہ ہے۔ اگر تمہیں تبت میں طویل قیام کا موقع ملا تو قدم قدم پر حیرتوں کے پہاڑ تمہاری نگاہوں کے سامنے آن کھڑے ہوں گے، اور ان میں سے ہر پہاڑ تمہیں ماؤنٹ ایوریسٹ سے نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے بعد لگ بھگ 15 منٹ تک تھاچو ہمیں تبتی طب کے لمحوں اور دیگر اسرار کے بارے میں بتاتا رہا۔ اس میں سے بیشتر باتیں میرے علم میں اضافے کا باعث تھیں۔ اس گفتگو کے اختتام پر اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، احتیاط اور کاشانوک کی صحت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ دن اور آنے والی رات اسی غار میں بسر کریں گے۔ آئندہ روز آگے کا پروگرام بنائیں گے، اور وہ بھی حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے۔ کیا تم دونوں میری بات سے متفق ہو؟ تھاچو کا فیصلہ بر وقت اور راہ راست تھا۔ اس کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ کار باقی نہیں بچا تھا۔ ہم نے اس کی بات سے اتفاق کیا، پھر ہمارے درمیان حالات حاضرہ پر تبادلہ خیالات ہونے لگا۔ اس غار کے اندر رہتے ہوئے ہم دستی گھڑیوں ہی سے وقت کا اندازہ کر سکتے تھے، اور اس وقت شام کے 4 بجے تھے۔ میں بھوک محسوس کر رہا تھا۔ لی یان کا بھی یہی حال تھا۔ ہم کھٹمنڈو سے نکلتے وقت اپنی اپنی پوٹلیوں میں ہر قسم کا زیادہ راہ لے کر چلے تھے، جس میں خورد و نوش کا سامان بھی موجود تھا۔ کھانے کی اشیاء میں زیادہ تر خشک آئٹمز اور ڈرائی فروٹس شامل تھے۔ ہم نے مناسب سی پیٹ پوجا کرنے کے بعد پانی پیا اور ایک مرتبہ پھر باتوں میں مصروف ہو گئے۔ تھاچو نے نام کرنے کو 2-4 لقمے لیے تھے۔ اس بار تھاچو ہماری گفتگو میں شریک نہیں تھا۔ وہ تیمارداری کی غرض سے کاشانوک کے قریب چلا گیا تھا، اور ہم دونوں ذرا ہٹ کے غار کی ایک سنگلاخ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ مشعل کی ہلکی ہلکی روشنی ہم تک بھی پہنچ رہی تھی۔ اس وقت ہمارے درمیان دھیمے لہجے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ لی یان نے غار کے دوسرے حصے میں کاشانوک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وجدان، یہ تھاچو تو مجھے کچھ جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ اگر کاشانوک واقعی کل اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو بھائی اسے جادوگر ماننا ہی ہوگا۔ وہ بولی، میں ڈاکٹر نہ صحیح لیکن ایک طویل عرصے تک میڈیکل کے شعبے سے وابستہ رہی ہوں، اور اس سلسلے میں میری معلومات بھی وسیع ہیں۔ تھاچو نے جو دعوے کیے ہیں وہ میری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ وہ کچھ بھی غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ جو بھی غیر تبتی ایسی باتیں سنتا وہ یقین کرنے کو تیار نہ ہوتا۔ تبت کو دنیا کی چھت کہا جاتا ہے، انسانوں کے بسنے کا۔ دنیا کا یہ بلند ترین خطہ اراضی ہے۔ جس طرح دنیا کے جسم میں سر کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اسی طرح تبت کو بھی اس دنیا کا سر سمجھا جاتا ہے۔ سر کے اندر دماغ ہوتا ہے، اور دنیا کے اس سر یعنی تبت کے اندر دماغ والے باکمال لوگ بستے ہیں۔ صدیوں سے یہ سرزمین خطہ اسرار کے طور پر مشہور ہے۔ وہاں کے پر اسرار لاماؤں، جادوگروں، طبیبوں اور بعض ایسے علاقوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو عام آدمی کی نگاہ میں نہیں آتے۔ یہ ان کی آنکھ کا دھوکہ ہوتا ہے یا کوئی اور طلسم۔ بہرحال سننے میں یہ آیا ہے کہ وہاں ایسے مقامات موجود ہیں جو عام لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ ایسا ہی ایک شہر شیم بالا بھی ہے۔ تبت کے اکثر لاما خود پر مصنوعی موت طاری کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اس کیفیت کو وہ مراقبے کا نام دیتے ہیں۔ مونکس کا فلسفہ یہ ہے کہ موت کا خوف انسان میں دنیا کے لذائذ کو بدمزہ کر دیتا ہے، اسی لیے وہ خود پر مصنوعی موت طاری کر کے موت سے پہلے موت کا مزہ چکھتے رہتے ہیں۔ اس حالت میں طبی نقطہ نظر سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ دل کی دھڑکن اور سانس باقاعدہ رک جاتی ہے، اور دیگر کوئی وائٹل سائن بھی پکڑ میں نہیں آتا، لیکن بہرحال وہ مراقبے کی اس کیفیت سے نکلنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے درمیان کافی دیر تک تبت اور اس سے منسوب اسرار اور رموز موضوع گفتگو بنے رہے۔ لگ بھگ 8 بجے رات تھاچو ہمارے پاس آیا، اور اس نے دھیمی آواز میں مجھ سے کہا، اب وہ مکمل ہوش میں ہے۔ اس کا اشارہ کاشانوک کی طرف تھا۔ وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن میرا مشورہ ہے کہ اس سے لمبی چوڑی گفتگو نہ کرنا۔ اس کی 2-4 باتیں سن لو تاکہ وہ مطمئن ہو جائے۔ میرا خیال ہے اسے رات بھر آرام کرنا چاہیے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میری دیکھا دیکھی لی یان بھی کھڑی ہو گئی۔ اس کی اس تقلیدی حرکت کا یہی مطلب تھا کہ وہ بھی میرے ساتھ کاشانوک کو دیکھنے جانا چاہتی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے تھاچو نے اسے روک دیا اور مناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے بولا، صرف وجدان کو جانے دو، ورنہ
خواہ مخواہ وہ باتوں میں لگ جائے گا اور اس کے اعصاب پر دباؤ پڑے گا۔ میں نے اسے اعصاب کو پرسکون رکھنے والی دعا کھلائی ہے۔ پھر وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم بھی نہایت ہی مختصر الفاظ میں اس سے بات کرنا، میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ اس میں نہ سمجھنے والی کوئی بات نہیں تھی، لہٰذا میں نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں تھاچو۔ وہ مڑا اور خاموشی کے ساتھ غار کے اس حصے کی جانب بڑھ گیا جدھر کاشانوگ موجود تھا۔ میں نے تسلی امیز نظر سے یان کو دیکھا اور تھاچو کے پیچھے ہو لیا۔ ہم آگے پیچھے چلتے ہوئے غار کے اس حصے میں پہنچے جہاں تھوڑی دیر پہلے تھاچو نے پورا اسرار انداز میں کاشانوگ کا آپریشن کر کے اس کے جسم میں سے گولیوں کو نکال باہر کیا تھا۔ تھاچو لگ بھگ 10 فٹ پیچھے رک گیا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ مشل کی روشنی اگرچہ اس غار کو پوری طرح اجالا میں ناکام تھی، تاہم ہم ایک دوسرے کے چہرے کے تاثرات کو بخوبی سمجھ رہے تھے۔ میں نے تھاچو کی آنکھوں میں موجود تاثراتی اشارے کا مفہوم پا لیا۔ وہ مجھے کاشانوگ کی طرف جانے کو کہہ رہا تھا۔ اس کے ٹھہر جانے کا یہی مطلب تھا کہ وہ چاہتا تھا میں کاشانوگ سے علیحدگی میں بات کروں۔ میں نے اس کی خواہش پر ساتھ کیا اور خاموشی سے کاشانوگ کی طرف بڑھ گیا۔ کاشانوگ چت لیٹا غار کی سنگلاخ چھت کو گھور رہا تھا۔ میرے قدموں کی آہٹ پا کر اس نے گردن گھما کر میری جانب دیکھا۔ اس دوران میں اس کے قریب پہنچ گیا تھا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی اس کا چہرہ کھل اٹھا، تاہم اس کی مسکراہٹ میں خزان رسیدگی جھلکتی تھی۔ میں اس کے پاس ہی پہلو میں زمین پر بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے آہستہ سے پوچھا، کاشانوگ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ ٹھیک ہوں، وہ نکاہت بھری آواز میں بولا، پہلے سے بہت بہتر ہوں۔ میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا، تم اپنے ذہن پر زیادہ دباؤ نہ ڈالو، انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ درست کہتے ہو وجدان، وہ نحیف اور عجیب سے لہجے میں بولا، میرے ٹھیک ہونے کا وقت دور نہیں، لارڈ بدھا نے چاہا تو میری تمام تکالیف اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ میں اپنی منزل کے بہت قریب پہنچ چکا ہوں۔ نروان کی تلاش کا یہ سفر جملہ ادھورا چھوڑ کر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ میرے دل پر ایک گونسا سا لگا، کاشانوگ کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا وہ اپنی زندگی کے لیے پوری یقین نہیں۔ یہ اس کی فطری اور برمحل سوچ تھی۔ وہ جن خونچ کا حالات سے گزر کر اس غار تک پہنچا تھا، ان میں انسان اسی طرح مایوسی سے سوچنے لگتا ہے۔ اس میں کاشانوگ کا زیادہ قصور نہیں تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ کو دھیرے دھیرے سہلاتے ہوئے کہا، کاشانوگ تمہاری زبان سے ایسی کم ہمتی کی باتیں اچھی نہیں لگتی، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تھاچو نے ایک کامیاب آپریشن کر کے تمہارے جسم میں پیوست گولیاں نکال دی ہیں، تم ایک آدھ دن میں بھلے چنگے ہو جاؤ گے۔ میں اس موقع پر ایسی ہی تسلی تشفی کی باتوں سے اسے حوصلہ دلا سکتا تھا۔ اس نے میری باتوں کو غور سے سنا اور گمبھیر لہجے میں بولا، وجدان میری زیادہ فکر نہ کرو، میں تمہاری باتوں اور تھاچو کے تجربے کو جھٹلا نہیں رہا، بلکہ اس نے ایک مرتبہ پھر جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ اس کی آنکھیں بدستور بند تھیں اور وہ دھیرے دھیرے سانس لے رہا تھا۔ یہ سمجھنے میں مجھے ذرا بھی دقت محسوس نہ ہوئی کہ سانس لینے میں اسے خاصی دشواری ہو رہی تھی۔ چند لمحات کے توقف کے بعد اس نے نزار سے لہجے میں اپنی بات پوری کر دی، بلکہ میں تو تمہیں یہ بتا رہا ہوں، نروان کی تلاش کا یہ سفر اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو گیا ہے۔ مجھے مکتی حاصل ہونے والی ہے، زندگی کے چکر میں یہی سب ہوتا ہے۔ میں سناٹے میں رہ گیا، وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنی زندگی کے خاتمے کا اعلان کر رہا تھا۔ میں نے اتنی مایوسی اس کے الفاظ میں پہلے کبھی نہیں پائی تھی، لیکن نہیں، یہ مایوسی نہیں بلکہ ایک خاص قسم کا اطمینان تھا۔ اس کے چہرے پر آسودگی اور سرخ روئی سجی تھی۔ وہ در حقیقت اپنے مذہبی عقائد بیان کر رہا تھا۔ بدھ ازم میں زندگی کے چکر کی بڑی اہمیت ہے، جسے کرم کہا جاتا ہے۔ کرم یعنی زندگی کا چکر آواگون کے نظریے پر قائم ہے، اسی لیے بدھ ازم ہندو ازم کے بہت قریب تصور کیا جاتا ہے۔ کرم کے مطابق انسان بار بار جنم لیتا ہے۔ ایک نیک انسان اگلے جنم میں بھی انسان ہی کے روپ میں پیدا ہوتا ہے، جبکہ ایک برا انسان کسی جانور یا شیطان کی شکل میں جنم لے سکتا ہے۔ جو شخص ہر جنم میں نیک اعمال و افعال کو اپنائے رکھتا ہے، وہ بالآخر نیکی کی معراج پا لیتا ہے، جو کہ حقیقی خوشی اور بدھ کی اصل منزل بھی ہے۔ یہی حقیقی منزل نروان کہلاتی ہے۔ اس منزل کے حصول کے بعد جنموں کا چکر ختم ہو جاتا ہے۔ میں یک ٹک کاشانوگ کو دیکھتا چلا گیا۔ اس کی آنکھیں بند اور چہرے پر گہرے اطمینان کی جھلک تھی۔ مجموعی تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنے ذمے کا تمام کام نپٹا لیا ہو، اب جسے کسی بات کی فکر نہ ہو۔ میں نے آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے کہا، کاشانوگ موجودہ حالات میں تم ایسا سوچنے پر مجبور ہو، لیکن دیکھ لینا ایک آدھ دن میں جب تم زندگی کے تمام معاملات پر بھرپور حصہ لینے لگو گے تو تمہاری یہ ذہنی کیفیت جاتی رہے گی، تم پہلے والے کاشانوگ نظر آؤ گے۔ یاد رکھو، مصیبت کے بعد راحت ضرور آتی ہے۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھول دی اور ٹٹولتی ہوئی نظر سے میرے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، میں لارڈ بدھا کا یہ سبق کبھی نہیں بھولا کہ ہر مصیبت کے پیچھے ایک راحت اور ہر تاریکی کے عقب میں ایک نئی روشنی
روشنی موجود ہوتی ہے۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا وجدان، راحت آنے والی ہے۔ خیر، وہ خیر پر جملہ ادھورا چھوڑ کر یکا یک انتہائی سنجیدہ دکھائی دینے لگا۔ میں نے خاموشی سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتاتے تھے وہ کوئی نہایت ہی اہم بات کرنے والا ہے۔ غار کے اس حصے میں بڑی وحشتناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مشعل کی ناکافی روشنی نے وہاں کے ماحول کو بے حد سے زیادہ پر اسرار بنا دیا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں کسی تلسم قدے میں موجود ہوں۔ جب کاشانوک کی چپ طول پکڑنے لگی تو میں نے مڑ کر اپنے عقب میں نگاہ ڈالی۔ میں تھوڑی دیر پہلے تھاچو کو چند قدم پیچھے چھوڑ کر آیا تھا، لیکن اب وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دیا۔ پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گیا تھا۔ میں تھاچو کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ کاشانوک کی نحیف مگر گمبھیر آواز نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ وہ کہہ رہا تھا، وجدان، میری بات کو دھیان سے سنو اور ایک ایک لفظ کو ذہن نشین کر لو، بیچ میں کوئی سوال نہ کرنا۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم ایک اتفاق کے تحت تھاچو کے قافلے کا حصہ بن گئے تھے، بلکہ پھر میں نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں نے کہا ہے نا بیچ میں سوال نہیں کرنا۔ اس نے کمزور سی تنبیہ کی، اس مداخلت کے سبب ہو سکتا ہے کام کی بات رہ جائے۔ وہ ذرا دیر کو خاموش ہوا، پھر اپنے نحیف بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، تھاچو ایک نہایت ہی ذمہ دار موقع ہے۔ یہ خاص الخاص تمہارے لیے ایک طویل اور کٹھن سفر کر کے تبت سے کھٹمنڈو پہنچا تھا۔ تم نے اس کے ساتھ جو دیگر بدھ بخشو دیکھے ہیں ان کا اصل مشن سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ تمام کے تمام کھٹمنڈو ہی سے اس کے ہمراہ ہی میں آئے تھے۔ وہ لمحے بھر کو رکا تو میں سوچے بنا نہ رہ سکا کہ وہ کس مشن کا ذکر کر رہا تھا، تاہم اس بار میں نے کوئی سوال نہ کیا اور گہری سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، تھاچو کا تعلق لہاسا کی سب سے معروف بدھ عبادت گاہ سے ہے جو کھانگ ٹیمپل سے ہے۔ اسے یہ مشن سونپا گیا ہے کہ یہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر کھٹمنڈو سے تبت پہنچے گا۔ میں نے اس سلسلے میں جو بھی کردار ادا کیا ہے اور کر رہا ہوں، اس کا مجھے حکم تھا۔ تم در حقیقت تھاچو کی نگرانی اور مہربانی میں تبت کے صدر مقام لہاسا پہنچنے والے ہو۔ اس نے چونکہ مجھے سختی سے سوال کرنے سے منع کر دیا تھا، لہذا اس دفعہ جب وہ متوقف ہوا تو میں چپ چاپ بیٹھا استفساریہ نظر سے اسے دیکھتا رہا۔ البتہ اس کے انکشاف نے میرے اندر کھلبلی سی مچا دی۔ اگر مجھے پری پلان تبت پہنچایا جا رہا تھا تو اس کا یہی مطلب تھا کہ اس سے آگے کی پلاننگ بھی کی جا چکی ہوگی۔ ان خیالات نے میرے ذہن کو قدرے الجھا دیا۔ اپنی دانست میں تو میں فوری طور پر اسرائیل جا رہا تھا، کیونکہ میں کھٹمنڈو سے براہ راست اسرائیل کا رخ نہیں کرنا چاہتا تھا، لہذا میں تبت کو بطور بریک لینڈ استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر دوسری طرف یہی کام ایک خاص منصوبے کے تحت انجام دیا جا رہا تھا۔ پتہ نہیں آنے والا وقت مجھے کیا دکھلانے والا تھا۔ کاشانوک نے شاید میری سوچ پڑھ لی۔ اپنے انکشافات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، وجدان، آنے والا وقت تمہیں بہت سے معجزے دکھائے گا۔ یہ سب کچھ تمہاری ضرورت اور خواہش کے عین مطابق ہو رہا ہے۔ تم اپنی ساتھی ساحل کے حصول کے لیے اسرائیل جانا چاہتے ہو نا؟ تم ضرور اسرائیل پہنچو گے اور اس سلسلے میں چنگ فورن پوشی تمہاری مدد کرے گا۔ کون چنگ فورن پوشی؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا۔ اس مرتبہ کاشانوک نے میرے سوال پر کوئی اعتراض یا تبصرہ نہیں کیا۔ لمحے بھر کے لیے اس کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر گہری سنجیدگی سے بولا، میں نے تھوڑی دیر پہلے لہاسا کے جو کھانگ ٹیمپل کا ذکر کیا ہے، اس بدھ عبادت گاہ کو لہاسا کا دل اور روح ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ تھاچو تمہیں بحفاظت اپنی نگرانی میں جو کھانگ ٹیمپل تک پہنچائے گا۔ جو کھانگ ٹیمپل کا روح رواں چنگ فورچی پوشی ہے۔ جو کھانگ ٹیمپل کا چیف لاما چنگ فورن پوشی تمہاری رہنمائی اور مدد کرے گا۔ میں حیرت اور دلچسپی سے کاشانوک کو دیکھتا چلا گیا۔ پچھلے کچھ عرصے سے میں بدھ مت افراد کے زیادہ نزدیک رہا تھا، جس کے سبب مجھے بدھ ازم اور اس کے سیٹ اپ کے بارے میں جاننے کا خاصا موقع ملا تھا۔ چنگ فو نامی اس شخص کے نام کے ساتھ رین پوشی کا اضافہ اس کی قدر و منزلت ظاہر کرنے کے لیے کافی تھا۔ رین پوشی کے معنی اعلیٰ تعلیم یافتہ یعنی پروفیسر کے ہیں۔ اس پر متضاد یہ کہ وہ جو کھانگ ٹیمپل کا چیف لاما بھی تھا۔ ان لمحات میں یکا یک میرے دل میں یہ احساس جاگا کہ مجھے اس نادر روزگار شخص کے ضرور ملنا چاہیے۔ میں نے محسوس کیا کاشانوک کو بولنے میں اچھی خاصی دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آواز میں رچی بسی نکاہت اور نظاری اس کی مجموعی حالت کو ظاہر کرنے کے لیے کافی تھی۔ چنگ فورن پوشی کا ذکر کرنے کے بعد اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی اور گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ میں تھاچو کی ہدایت کو نہیں بھولا تھا۔ اس نے مجھے
تاکید کی تھی کہ میں نہایت ہی مختصر الفاظ میں کاشانوک سے بات کروں۔ اسی کی زبانی مجھے پتا چلا تھا کاشانوک مجھ سے کوئی ضروری بات کہنا چاہتا تھا۔ اس وقت کاشانوک کی خاموشی اور اطمینان سے یہی ظاہر ہوتا تھا اسے جو کچھ بھی کہنا تھا وہ کہہ چکا، لیکن میں بھی اس سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا، جس میں سب سے زیادہ اہم معاملہ شرما کا تھا۔ کاشانوک شرما کو جاننے کا اقرار کر چکا تھا۔ میں چند لمحات تک متذبذب نظر سے کاشانوک کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا، پھر نہایت ہی دھیمی آواز میں اسے پکارا، کاشانوک۔ اس نے آنکھیں کھولے بغیر میری پکار کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا، تم مسٹر شرما سے واقفیت کا اقرار کر چکے ہو، مگر ابھی تک تم نے مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہ کمزور سی آواز میں بولا، شرما کا تعلق کھٹمنڈو کی انڈر ورلڈ سے ہے، وہ نہایت ہی خطرناک اور چھٹا ہوا گینگسٹر ہے۔ میں نے ایک دو مرتبہ اسے نہایت ہی خفیہ طور پر جانوس سے ملاقات کرتے دیکھا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں کو بدستور بند رکھتے ہوئے حیرت انگیز انکشاف کر رہا تھا۔ شرما کا شمار جانوس کے گہرے دوستوں میں ہوتا ہے۔ اوہ، میں ایک طویل اور بوجھل سانس خارج کر کے رہ گیا۔ اسی وقت مجھے اپنے عقب میں کھنکارنے کی مخصوص آواز سنائی دی۔ میں نے بڑی سرعت سے پلٹ کر دیکھا تو تھاچو پر نگاہ پڑ گئی۔ پتہ نہیں وہ کب اور کس وقت وہاں آن موجود ہوا تھا۔ مجھ سے نظر ملتے ہی اس نے ہاتھ سے مجھے اپنی جانب آنے کا اشارہ کر دیا۔ اس کے اشارے کے جواب میں نے اسبات میں گردن ہلائی، پھر کاشانوک کے شانے پر میں نے ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی امیز لہجے میں کہا، کاشانوک، تمہیں اس وقت آرام کی اشد ضرورت ہے، تم اطمینان سے سو جاؤ، کل بات کریں گے۔ پھر میں اس کے پاس سے اٹھ کر تھاچو کی طرف چلا گیا۔ میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے قدرے شکایتی لہجے میں کہا، تم نے کافی دیر لگا دی، حالانکہ میں نے تمہیں تاکید بھی کی تھی کہ میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ کاشانوک کو اپنی بات کہنے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی، اس لیے تاخیر ہو گئی۔ وہ چند لمحات تک یک ٹک مجھے دیکھتا رہا، پھر گمبھیر انداز میں بولا، تو اس کی بات تمہاری سمجھ میں آ گئی؟ میں نے اسبات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، تم اپنے ساتھی کے پاس جاؤ، تمہیں جیسے تیسے اسی غار میں رات گزارنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا جملہ سوالیہ انداز میں ختم ہوا تو میں نے پوچھ لیا، اور تم؟ میں کاشانوک کی دیکھ بھال کے لیے اس کے پاس جا رہا ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، وہ خاصا دل شکستہ دکھائی دیتا ہے، بڑی مایوسی کی باتیں کر رہا تھا۔ تھاچو نے مجھ سے ان مایوس باتوں کی تفصیل نہیں پوچھی اور گہری نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر سرسری انداز میں بولا، وہ جن حالات سے گزر رہا ہے ان میں ذہنی کیفیت ایسی ہی ہو جاتی ہے، لیکن تم پریشان نہ ہو، لارڈ بدھا نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک لمحے کو متوقف ہونے کے بعد اضافہ کرتے ہوئے بولا، اسے ایک پرسکون گہری اور بھرپور نیند کی ضرورت ہے، صبح تک سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کچھ کھایا پیا بھی ہے یا ابھی تک؟ میں جملہ ادھورا چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ تھاچو نے معتدل لہجے میں کہا، اس کیفیت میں ٹھوس غذا اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ میں نے محلول کی صورت میں اسے رقیق مادہ پلا دیا ہے، جو غذا کے علاوہ ایک مؤثر دوا بھی ہے۔ یہ محلول اس کی متاثرہ آنتوں کو بھی بھلا چنگا کر دے گا۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، ویسے کاشانوک کو اس وقت جس شے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے نیند۔ مجھے امید ہے وہ صبح تک بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے تھاچو سے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور لی جان کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اس وقت میرا ذہن مسلسل مسٹر شرما کی گتھی سلجھانے میں مصروف تھا۔ کاشانوک کے مطابق وہ جانوس کا گہرا دوست تھا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ وہ جوگیندر پال کا بھی دوست تھا۔ دوست کا دوست ہمیشہ دوستوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جوگیندر پال اور جانوس اپنے بھیانک اور عبرتناک انجام کو پہنچ گئے تھے۔ ان کی موت کے بعد شرما کا اچانک میرے خلاف متحرک ہو جانا اس بات پر دلالت کرتا تھا کہ اس کی پشت بھی میرے وہی اسرائیلی یہودی دشمن ٹھونک رہے تھے، تو اس سے پہلے اول الذکر دونوں آن جہانی دشمنوں کی پشت تھپکتے چلے آئے تھے۔ یہ دراصل ربی موشے ہائمن کے مختلف روپ تھے، جو ایک کے بعد ایک میری مخالفت میں میدان میں اتر رہے تھے، اور اللہ کا شکر ہے میں اپنے ان دشمنوں کو بے پناہ ہزیمت پہنچا رہا تھا۔ سندری جل کی پر اسرار پہاڑیوں میں نہایت ہی مختصر وقت میں نے مسٹر شرما کو اتنے زخم دے ڈالے تھے کہ ان کو چاٹتے چاٹتے اس کی زبان گھس جاتی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس مار کا آرائی میں کاشانوک کی صورت میں ہمیں بھی ایک کڑی آزمائش سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ شرما کے بعد میرا دھیان جوکھانگ ٹیمپل کی طرف چلا گیا، جو لہاسا کے کلب کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس سے قبل زندگی میں شاولن ٹیمپل سے میرا واسطہ پڑا تھا۔ شمالی چائنا میں واقع مارشل آرٹس کی اس عظیم الشان تربیت گاہ میں مجھے مختلف فنون حرب ضرب سیکھنے کا موقع ملا تھا۔ ماسٹر ہینگ پائی نے چی کا پہلا سبق بھی مجھے شاولن ٹیمپل ہی میں دیا تھا، اور اب میں تبت کے جوکھانگ ٹیمپل کی طرف جا رہا تھا۔ پتہ نہیں کاتب تقدیر نے میری زندگی میں اور کیا کچھ سیکھنا لکھ رکھا تھا۔ چیف لاما چنگ فورن پوشی کے تصور سے میرا خیال محترم
سانگپو کی طرف چلا گیا۔ اس سے میری پہلی اور آخری ملاقات سیٹل میں ہوئی تھی۔ اس مختصر اور انتہائی پرائیویٹ ملاقات میں آن جہانی نے اپنے وسیع تجربے کی روشنی میں مجھے عملی زندگی کے راز ہائے سربستہ سے آگاہ کر دیا تھا۔ میں اس ملاقات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ میں محسوس کر رہا تھا تبتی علوم کا پروفیسر چنگ فو مجھے کچھ آگے کا سبق پڑھانے والا تھا۔ میں انہی خیالات کے تانے بانے میں الجھا ہوا لی یان کے پاس پہنچ گیا۔ اس کی منتظر نگاہ سے نگاہ ملی تو اس نے پوچھا، وجدان کاشانوک کا کیا حال ہے؟ اس کے لہجے سے بے پناہ تشویش جھلکتی تھی۔ میں نے ایک لمحے تک اس کی آنکھوں میں دیکھا اور مبہم سے انداز میں کہا، بظاہر تو سب کچھ ٹھیک نظر آ رہا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل مطمئن نہیں۔ مجھے تفصیل سے بتاؤ۔ اس کی تشویش سوا ہو گئی۔ میں ابھی کاشانوک کو جیسا دیکھ کر آیا تھا، مختصر الفاظ میں لی یان کے گوش گزار کر دیا۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے پوچھا، تھاچو کیا کہتا ہے اس سلسلے میں؟ وہ تو بہت پور امید ہے، میں نے اسے بتایا۔ گاڈ بلیس ہم، اس نے کہا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے دریافت کیا، تھاچو نے بتایا تھا کاشانوک تم سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کچھ بتایا؟ تھاچو اور چنگ فورن پوشی کے بارے میں مجھے کاشانوک کی زبانی جو کچھ معلوم ہوا تھا وہ میں نے لی یان کو بتا دیا اور آخر میں کہا، پتہ نہیں تبت پہنچ کر کون سا پر اسرار چکر چلنے والا ہے۔ وہ بڑی محبت سے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، میں مانتی ہوں لہٰذا کہ جوکھانگ ٹیمپل میں جو کچھ بھی ہوگا وہ انتہائی تحیر امیز اور پر اسرار ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اس تمام تر چکر کی جڑ تم ہی ہو۔ وہ کیسے؟ میں بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ وہ ایسے کہ تم خود پر اسرار رموز میں لپٹے ہوئے ہو۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، کیا کسی عام آدمی کے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو تمہارے ساتھ پیش آ رہے ہیں؟ بالفاظ دیگر وہ مجھے ایک خاص آدمی ثابت کرنے کی تگ و دو میں تھی۔ مجھے اس موضوع پر بحث کا کوئی دروازہ نہیں کھولنا تھا، لہذا کوئی سوال کرنے کی بجائے میں نے عام سے لہجے میں کہہ دیا، شاید تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، جو بھی ہوگا بڑا انٹرسٹنگ اور ایڈونچرس ہوگا۔ وہ بدستور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے موضوع کا زاویہ تبدیل کرنے کے لیے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے۔ پہاڑی علاقے میں رات بہ نسبت جلدی ہو جاتی ہے، اس اعتبار سے اس وقت رات کم و بیش نصف سفر طے کر چکی تھی۔ میں نے لی یان سے کہا، کیا خیال ہے تھوڑی نیند نہ لے لی جائے؟ آج کی رات تو اپنی ہی ہے، نہیں پھر کب سونے کا موقع ملے۔ اس نے غار کی پتھریلی زمین کی طرف دیکھا۔ مشل کی ہلکی ہلکی روشنی اس مقام تک پہنچ رہی تھی جہاں اس وقت ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اس کی نظر تعاقب کرتے ہوئے میری نگاہ بھی سنگلاخ زمین کی جانب اٹھ گئی۔ اسی لمحے لی یان کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی، سنا ہے نیند بڑی ظالم شے ہے، یہ سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ مجھے تو اس وقت نیند نہیں آ رہی، کیا تم اس کی ضرورت محسوس کر رہے ہو؟ میں نے کہا، مجھے بھی کوئی خاص نیند نہیں آ رہی۔ سونے والی بات میں نے حفظ ما تقدم کے طور پر کہی تھی۔ ویسے تم فکر نہ کرو، میں نے سنگ ریز زمین کی سمت انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، یہاں سولی اور نیند والے حالات پیش نہیں آئیں گے، میں تمہارے آرام کا کچھ بندوبست کرتا ہوں۔ بات ختم کرتے ہی میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ لی یان نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ اپنے سفری بیگ لینے جا رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ ہم کھٹمنڈو سے پوٹلی نما سفری بیگ لے کر چلے تھے۔ یہ بیگ تھے یا پوٹلیاں، اس سے قطع نظر ان میں ہماری سفری ضرورت کا تمام سامان موجود تھا۔ اضافی کپڑوں کے علاوہ میں نے دشمنوں کے وہ 2 لباس بھی اپنی پوٹلی میں ڈال لیے تھے جو بوقت ضرورت استعمال میں لائے جا سکتے تھے۔ ہمیں سفری بیگ غار کے اس حصے میں رکھے تھے جہاں اس وقت کاشانوک اور تھاچو موجود تھے۔ میں نے مذکورہ حصے کی جانب قدم اٹھایا ہی تھا کہ ادھر سے تھاچو آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھوں میں اپنی پوٹلیاں دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ پتہ نہیں یہ ایک اتفاق تھا یا تھاچو نے ہماری ضرورت کو محسوس کر لیا تھا۔ بہرحال وہ بر وقت پوٹلیاں لے کر ہمارے پاس آ گیا تھا۔ اس نے مذکورہ سامان میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ رکھ لو، تمہارے اوڑھنے بچھونے کے کام آئیں گے۔ ان پوٹلیوں میں لباس کی صورت میں کچھ کپڑے موجود ہیں۔ مجبوری کے لمحات میں ایسے ہی گزارا چلایا جاتا ہے۔ تم ہماری فکر نہ کرو تھاچو، ہم بہت اچھی طرح گزارا کر لیں گے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے وہ سامان لیتے ہوئے معتدل لہجے میں کہا، تم پوری توجہ سے کاشانوک کا خیال رکھنا، اسے ہم سب سے زیادہ نگہداشت کی ضرورت ہے۔ میں اپنے فرائض کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور پوچھا، کاشانوک والا موبائل تمہارے پاس ہی ہے نا؟ ہاں، کسی ہنگامی رابطے کے لیے وہ میں نے اپنے پاس رکھ لیا ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، یہ تم نے بہت اچھا کیا ہے، اگر میری ضرورت پیش آئے تو بتا دینا۔ ضرور بتاؤں گا، اس نے اس بات میں سر ہلایا اور واپس چلا گیا۔ میں نے دونوں پوٹلیاں کھول لی اور ان میں موجود کپڑوں کا جائزہ لینے لگا۔ لی یان کی سرسراتی ہوئی آواز میری سماعت تک پہنچی، وجدان یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تھاچو نے ہماری گفتگو سن لی ہو۔ تم کس حوالے سے یہ بات کہہ رہی ہو؟ میں نے اپنا کام جاری رکھتے ہوئے کہا، ہم نے ادھر اوڑھنے
بچھونے کا ذکر کیا ادھر وہ یہ سامان لے کر آ گیا۔ یہ محض ایک اتفاق ہے، تم اس سلسلے میں اپنے ذہن کو مت تھکاؤ، لیکن میں ہر بات کو اتفاق کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتی وجدان، تو پھر یہ اتفاق نہیں ہوگا۔ میں نے کہا تھاچو نے واقعی ہماری گفتگو سن لی ہوگی۔ میرا انداز ایسا تھا کہ لی یان نے سختی سے کہا وجدان میں کوئی مذاق نہیں کر رہی ہوں، میں بھی یہ بات سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں۔ کام سے ہاتھ روک کر میں نے اس کی طرف دیکھا اور اضافہ کرتے ہوئے کہا میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ تھاچو ایک سینئر اور قابل بھروسہ مونک ہے جو کانگ ٹیمپل میں اس کی اہمیت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ چنگ فورن پوشی نے کچھ دیکھ کر ہی سے یہ مشن سونپا ہے۔ یقیناً تھاچو بھی پراسرار صلاحیتوں کا مالک ہوگا۔ وہ یقین اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ میری بات سنتی رہی، پھر جھنجھلاہٹ امیز لہجے میں بولی وجدان میں جب سے تمہارے ساتھ ہوں ایک سے ایک پراسرار ہستی سے ملنے کا اتفاق ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہے۔ میں ایک بار پھر کہوں گی کہ اس تمام تر پراسراریت کی جڑ تم ہی ہو۔ میں نے اس کی بات کا جواب دیا اور نہ ہی اس پر کوئی تبصرہ کیا۔ اس دوران میں دونوں پوٹلیوں میں سے موجود کپڑوں کا معائنہ کر چکا تھا۔ میں نے اس کا دھیان بٹانے کی غرض سے کہا میرا خیال ہے ہم بدھ بخشوں والے یہ ڈھیلے ڈالے لباس اتار کر دشمنوں کے لباس پہن لیتے ہیں۔ یہ ایک حسن اتفاق ہے کہ ہمیں ایک پستہ قامت شخص کا لباس بھی میسر آ گیا ہے جو تمہارے ناپ پر پورا اترے گا۔ مذکورہ دونوں لباس عمدہ جینز اور گرم فل شرٹس پر مشتمل تھے، اس کے علاوہ گرم جیکٹس بھی ان کے ساتھ تھیں۔ اگر ہم ان کپڑوں کو زیب تن کر لیتے تو اپنے استعمال شدہ بدھ بخشوں والے لباسوں کو بچھونا بنا کر غار کے فرش کی سختی کو حتی الامکان کم کر سکتے تھے۔ دیگر غیر استعمال شدہ کپڑوں کو اوڑھ کر گزارا چلایا جا سکتا تھا۔ لی یان نے مجھ سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کسی کے بدن سے اترے ہوئے لباس کو پہننا عجیب سا لگ رہا ہے، مجبوری کی بات دوسری ہے، لیکن محض رات بسر کرنے کے لیے میں وہ کپڑے نہیں پہنوں گی۔ اس کی بات میں وزن تھا، لہٰذا میں نے اس سے اتفاق کر لیا۔ دشمنوں کے کپڑوں کا استعمال میں نے یہ نکالا کہ اسے بچھونے کے طور پر غار کے فرش پر پھیلا لیا۔ ہم بدستور بدھ بخشوں والے لبادے ہی میں لبوس رہے اور فاضل لباس کو اپنے اوپر اوڑھ کر نیم دراز ہو گئے۔ ہم نے غار کی ایک دیوار سے ٹیک لگا لی تھی۔ غار سے باہر اس وقت تاریکی کا راج تھا اور تاریکی بھی وہ جو برف کو شرما دے۔ سورج غروب ہوئے لگ بھگ 5 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اگرچہ غار کے اندر کا درجہ حرارت باہر کی بہ نسبت زیادہ تھا، لیکن اسے خوشگوار حرارت والا ماحول ہرگز نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ہم اپنی قوت ارادی، قوت برداشت اور ڈرائی فروٹس پر مشتمل کھانے سے حاصل ہونے والی توانائی موسم کی شدت کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب اس کوشش میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی تو میں ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ دیکھا دیکھی لی یان بھی سرک کر میرے قریب آ گئی۔ موسم کی سختی کو قریب کی نرمی سے شکست دی جا سکتی تھی۔ اس قربت نے غار کے اندرونی ماحول کو خاصا حرارت بخش اور خوشگوار بنا دیا۔ میں نے سوریا واس والے موبائل کو ہاتھ میں لیا اور لی یان کے کان میں سرگوشی کی۔ میں ذرا شرما کے چٹکی لینا چاہتا ہوں، تم اس سے کیا کہو گے؟ وہ میرے ہاتھ میں موبائل دیکھتے ہوئے بولی کہنا کیا ہے، اس کے تازہ تازہ زخموں پر تھوڑی نمک پاشی کر لوں گا۔ میں نے کہا۔ لی یان مانی خیز لہجے میں بولی تم اسے شاید یہ بتانا چاہتے ہو کہ اس کا پیچھا آسانی سے نہیں چھوڑو گے، یہی سمجھ لو، میں نے سرسری انداز میں کہا اور موبائل سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ کال ریسیوڈ میں شرما کا سیل نمبر موجود تھا۔ میں نے آپریشن میں جا کر اس کا نمبر کو استعمال کیا اور سینڈ کا بٹن پریس کر دیا۔ دوسری جانب شرما کی آواز سنائی دینے کی بجائے ایک ریکارڈ شدہ مخصوص آواز ابھرنے لگی جس کا مفہوم کچھ یوں بنتا تھا میرا مطلوبہ نمبر فی الحال کسی کے استعمال میں نہیں تھا، لہذا 4 مرتبہ کی کوشش کے بعد میں نے موبائل کو ایک طرف رکھ دیا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔